اسی طرح میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بسا اوقات کوئی ایسا فعل یا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا قول کسی خاص وقت کے لیے امت کے اوپر وہ ممنوع ہو جاتا ہے. جیسے کہ حجاج کرام جب حج پر جاتے ہیں تو فرمایا کہ جب تم حج کا احرام باندھ لو اور نیت تم کر لو حج کی اور تلبیہ تم نے پڑھ لیا ہو تو فرمایا کہ اب تم شکار نہیں کر سکتے. یعنی تم نے حج کا احرام باندھ لیا ہے، نیت کر لی ہے، وہی شکار جو نیت کرنے سے پہلے تمہارے لیے حلال تھا، خواہ وہ مچھلی کا شکار ہو، خواہ وہ ہرن کا شکار ہو، خواہ وہ کسی بھی حلال جانور کا شکار ہو، فرمایا وہ تمہارے لیے نیت باندھنے سے پہلے حلال ہے، لیکن جیسے ہی تم نے حج کی یا عمرے کی نیت کر لی وہی جانور تمہارے اوپر بطور شکار حرام ہو گیا. یہ خاص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ حرام قرار دے رہے ہیں، ممنوع قرار دے رہے ہیں. یہ بھی ایک سبب ہے. اسی طرح بسا اوقات کوئی ایسا قول اللہ تعالیٰ وہ بالکل جائز اور درست ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی قول کو خاص وقت کے لیے روک دیتے ہیں کہ بس اب اپنی زبانیں روک لو اس قول سے. میدان حج کے اندر 10 ذوالحجہ جس وقت آپ احرام باندھتے ہیں، احرام باندھتے ہوئے حکم دیا گیا ہے کہ اونچی آواز سے لبیک تلبیہ پڑھا جائے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہونی چاہیے. لیکن فرمایا جب تم 10 ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنے لگو تو فرمایا جب تم کنکر پھینکنے لگو تو اب تم نے تلبیہ پڑھنا بند کر دیا. اب تم تلبیہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ کی کبریائی ظاہر ہو رہی ہے. تلبیہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی ظاہر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ منع قرار دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع قرار دے رہے ہیں کہ بس باز آ جائے. اسی طرح رمضان المبارک کے اندر سحری کے وقت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ سحری کرتے ہیں، فرمایا کہ جب تم سحری کر رہے ہو تو سحری کا ایک وقت ہے، اس وقت تک تم جو کھا رہے ہو وہ تمہارے لیے جائز اور حلال ہے. لیکن جیسے ہی وقت ختم ہو گیا ہے وہی کھانا جو تم سحری سے پہلے کھا رہے ہو، وہی پینا جو تم سحری سے پہلے پی رہے ہو، وہ وقت ہو جانے کے بعد تمہارے اوپر حرام ہے اور ممنوع ہے. اگر اب تم استعمال کرو گے تو تمہارا روزہ فاسد ہو جائے گا. اگر حج کے دوران تم شکار کرو گے تو تمہارے حج کے اندر خرابی پیدا ہوگی اور تم پر دم دینا لازم آ جائے گا. یہ تمام گفتگو میرے محترم بزرگوں دوستوں جو آپ نے سنی، اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ دین یہ ہماری عقل کے تابع نہیں، دین اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہے. لہٰذا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حلال چیز کو استعمال کریں گے تو وہی حلال چیز ہمارے لیے تقوی کا باعث بنے گی، اور اسی حلال چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے خاص وقت میں جس میں اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے اس سے باز آ جانا، یہ تقوی ہے. اور اسی چیز کا نام ہے زندگی گزارنا، تقوی کے مطابق اپنی زندگی گزاری، دین اللہ اور اس کے رسول کے تابع رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارا ہے، تب جو ہے وہ زندگی کا فائدہ حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکامات پر عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے.